خوش آمدید۔ یہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب ہے اور تاریخ بدلنے والی ہے۔ کچھ دیر کے بعد 24 مارچ شروع ہو جائے گا۔ کل دن کے 1 بجے ان اہم کیسز کی سماعت شروع ہونے والی ہے جن کے فیصلے ملک کے مستقبل کو سنوار بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ نجم بن اسد۔ تحریک اعتماد کے سلسلے میں اور ارکان کے منحرف ہو کر ووٹ دینے کے اوپر سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب کی رائے سے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے کھل کر کہہ چکے ہیں کہ ہم عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے، ان کے خلاف ووٹنگ سے پہلے الیکشن کمیشن کو نااہلی کا معاملہ بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ووٹنگ کے وقت اسپیکر ان کے ووٹ روک کر انہیں چیلنجڈ ووٹس کی کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں، انہیں گنا نہیں جائے گا۔ ایک تشویشناک خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جس لارجر بینچ کا اعلان کیا ہے اسے متنازع بنانے کی کوشش کا آغاز کیا جا چکا ہے اور چند پالتو صحافی جسٹس فائز عیسیٰ سے رابطوں میں ملوث کہے جا رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر نے اسپیکر کے اختیارات میں مداخلت سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اپوزیشن کو اپنی خواہشات پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں اور وہ اپنا لانگ مارچ بھی ملتوی کر چکے ہیں اور نون لیگ نے اپنا سوات کا جلسہ بھی مریم نواز کے بخار میں علالت کے بہانے ملتوی کر دیا ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب کی رائے ہے کہ منحرف ارکان کے ووٹ کو گنا جائے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ اسپیکر کو ہی کرنا ہے۔ آرٹیکل 63A میں کچھ پابندیاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ووٹ ڈال دیا گیا ہے تو اسے مسترد کرنا ہے یا تسلیم کرنا ہے۔ منحرف رکن کے ووٹ کو شمار کرنے کا معاملہ اسپیکر کو کرنا ہے۔ یہی سوال ریفرنس میں سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اگر قانون سادہ ہوتا تو تشریح طلب کیوں کی جاتی؟ منحرف رکن کا ووٹ اگر دیا ہی نہیں گیا تو یہ آرٹیکل اس پر لاگو نہیں ہوگا، لیکن منحرف رکن نے اگر ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کیا تب یہ آرٹیکل اپلائی ہوگا۔ اگلے 5 دن پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین دن ہیں۔ سپریم کورٹ میں تاریخ لکھی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ووٹنگ 28 مارچ کو ہوتی ہے یا تاریخ آگے بڑھائی جاتی ہے۔ یہ آج یعنی 24 مارچ کے دن کو 1 بجے دن کی سماعت کے بعد فیصلہ ہو سکتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ سپریم کورٹ کو وقت لینا چاہیے، جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فیصلے اہم ترین فیصلے ہوں گے معاشرے کی تربیت کے حوالے سے۔ شہباز شریف نے ایک بار پھر بھنڈ مار دیا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ فوج اور نون لیگ کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے صاف صاف فوج کو سیاست میں ڈھکیلنے کی کوشش کی ہے، جبکہ نون لیگ گزشتہ 4 سال سے فوج کو سیاست میں انوالو ہونے کے خلاف بیانات دیتی رہی ہے۔ فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر جو مہم چل رہی ہے، پرویز خٹک اور جو وزیر دفاع بھی ہیں اور فواد چودھری نے جا کر پنڈی میں اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی ہے۔ اس ملاقات میں انہوں نے ثبوت پیش کیے ہیں کہ جن اکاؤنٹس سے یہ مہم چلائی گئی ہے وہ نون لیگ کے میڈیا سیل کے اکاؤنٹس ہیں۔
پی ٹی آئی کا وہ صرف نام استعمال کر رہے ہیں تاکہ اسے بدنام کیا جا سکے۔ 27 مارچ کا پی ٹی آئی کا جلسہ شاید پریڈ گراؤنڈ میں ہی ہو، اور کہا جا رہا ہے وہ بہت عظیم الشان جلسہ ہونے والا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے نوجوان بہت چارج ہیں اور وہ اس جلسے میں شرکت کے لیے بہت تیاری کر رہے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاس ترپ کا پتہ ہے جو میں 27 کی رات شو کروں گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کی چال اب تک بے ڈھنگی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم پر ایک بار پھر جرمانہ عائد کر دیا ہے کہ انہوں نے مالاکنڈ کے جلسے میں شرکت کی جبکہ انہیں منع کیا جا چکا تھا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں چیف الیکشن کمشنر صاحب شاید یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ ایک آئینی ادارہ ضرور ہیں، لیکن وہ صدارتی آرڈیننس کو نظر انداز کر کے اپنے بنائے گئے طریقہ کار پر فیصلے نہیں کر سکتے۔ اس طرح وہ اپنے خلاف قانونی کارروائی کا راستہ کھول رہے ہیں جو حکومت کسی بھی وقت کر سکتی ہے، مگر وہ اگر ایسا کریں گے بھی تو تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کے بعد کریں گے۔ اس کے بعد حکومت کا پہلا کام شاید یہی ہوگا اگر اس وقت تک الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کی بی ٹیم ہونے کا تاثر ختم نہ کیا۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے نام ایک خط تحریر کیا ہے جس میں انہوں نے 5 رکنی لارجر بینچ پر کئی اعتراضات لگائے ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ کورٹ 2 مختلف آرٹیکل یعنی 184(3) اور 186 کے تحت چلنے والے مقدمات کو ایک ساتھ نہیں سن سکتی۔ یہ دونوں آرٹیکل الگ الگ گراؤنڈز کے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ لارجر بینچ بناتے ہوئے سینئرٹی کا خیال نہیں رکھا گیا اور یہ قابل فہم طریقہ کار نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو یہ اعتراض کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ جن ججز کو چاہیں وہ بینچ میں شامل کریں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے جسٹس گلزار کی ایک آبزرویشن کے مطابق جو انہوں نے قاضی عیسیٰ صاحب کے کیس میں ہی دی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان کے کیس کو نہیں سننا چاہیے کیونکہ وہ اپنے کیس میں عمران خان پر ذاتی طور پر اعتراض کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت 16 ججز ہیں، یعنی سپریم کورٹ آج اس وقت 16 ججز پر مشتمل ہے۔ 5 ججز لارجر بینچ میں چلے گئے تو بھی 11 ججز بچتے ہیں۔ ان میں سے 10 نے کوئی اعتراض نہیں کیا، صرف قاضی عیسیٰ نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ وہ تو ہمیشہ سے متنازع جج رہے ہیں اور اس تنازع میں وہ ایک بار پھر سے متنازع ہو گئے ہیں۔ عمران خان سے اور فوج سے ان کا ذاتی عناد بہت واضح ہے۔ وہ کیسے اس کیس میں شامل کیے جاتے؟ انہیں دونوں کیسز کے لیے بینچ میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اس خط کی کاپی اٹارنی جنرل کو بھی بھیجی ہے اور سپریم کورٹ کے بار کو بھی، مگر یہ خط صحافیوں کو بھی لیک ہو گیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے خطوط ہمیشہ صحافیوں تک لیک ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیسے۔ اس خط میں کئی غلط بیانیاں کی گئی ہیں جن پر ہم کسی اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ ابھی صرف یہ کہنا ہے کہ سینئر اور جونیئر کی تفریق صرف نوکری کی مدت یعنی مدت ملازمت کے اعتبار سے ہے۔ عدالت میں یا بینچ میں بیٹھا ہوا ہر جج برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ چیف جسٹس بھی۔ اس کا چیف ہونا صرف انتظامی اعتبار سے ہوتا ہے، اور یہ بات فروغ نسیم صاحب جوڈیشل
کونسل کے ایک اجلاس میں قاضی فائز عیسیٰ پہ واضح کر چکے ہیں کہ یہاں پر میں اور آپ دونوں برابر کے ممبر ہیں۔ جاتے جاتے ایک بات اور بھی کہ عمران خان نے آج چودھری نثار سے ملاقات کا اعتراف کیا ہے، لیکن یہ ملاقات کب ہوئی اس تاریخ کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ شاید یہ بھی ترک کا پتہ ہو، جس کے لیے ہمیں 27 تاریخ کی رات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔